الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. یہ نہیں چل رہا. دوبارہ لا کے دیتا ہوں. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بے شک ابراہیم علیہ السلام کان امتن او کلئی ایک امت سن قانتا للہ حنیفا او یک طرفہ اللہ دی فرما برداری کرنے والے سن وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور او شرک کرنے والیاں جو نہیں سن. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے آج دے خطبہ جمعہ دے اندر سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام دی سیرت مبارکہ دے چند پہلو تو سا احباب تے گوش گزار کرنا چاہنا. اے ایام جڑے گزر رہے نے ذیقات دا مہینہ اور ذیالحج دا مہینہ اے حج دے مہینے نے اور انہاں دے اندر سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام دا تذکرہ ہر ممبر و محراب تو کیتا جاندہ ہے چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا حج دے معاملے دے اندر بڑا اہم کردار ہے. اس مناسبت نال میں تواڈے سامنے اس عنوان نو لے کے حاضر ہویا. کچھ حصہ اج دے خطبہ جمعہ دے اندر بیان کراں گا اور کچھ حصہ انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ چ بیان کراں گا. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سانو سارے انو ابراہیم علیہ السلام دی سیرت اور کردار نو
سن سنا کے او دے مطابق اپنے آپ نو ڈھالن دی توفیق عطا فرما دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام او شخصیت نے کہ جنہ دے بارے اللہ وحدہ لا شریک نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بھی حکم دیتا کہ اے میرے پیغمبر تسی بھی اتباع کرنی ہے تے ملت ابراہیم دی اتباع کرنی ہے۔ ملت ابراہیم، دین ابراہیم، اے دی تابعداری کرن دا اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو حکم ارشاد فرمایا۔ تیسرے پوائنٹ لا کے دیکھ، دوسری چلا لو پھر مشین، دوسری میں چلا لو۔ آج جرا مائع کٹے لگا نا انہوں لا کے تھرڈ مشین کو چلا لو۔ ابراہیم علیہ السلام دا مقام اور انہاں دی عظمت اور شان اللہ دے ہاں کتنی کو بلند ہے۔ قرآن مجید دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دین دی اور انہاں دے عقیدے دی وضاحت فرما دیتی ہے اور دسیا کہ انہاں دا عقیدہ کی ہے، ابراہیم علیہ السلام دا دین کی ہے، جدی اتباع کرن دا آرڈر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دیتا ہے۔ اور جس دین دی اتباع کرن دا آرڈر اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام نو دیتا ہے، اس دین دی اتباع دا آرڈر آپ دی امت نو بھی ہے۔ یعنی جیڑے دین دی اتباع کرن دا حکم نبی علیہ السلام نو رب نے دیتا ہے، اسے دین دی اتباع آپ علیہ السلام دی امتوں پر بھی فرض ہے۔ اور آگو کے کتھے لکھے ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام نو حکم دیتا کہ تسی ملت ابراہیم، دین ابراہیم علیہ السلام دی اتباع کرو۔ سنو رب دا قرآن، اللہ دے قرآن دا 14واں پارہ ہے، سورہ نحل ہے۔ رب دا قرآن اعلان کر رہا ہے، سورہ نحل دی اے آیت جیڑی میں تواڈے سامنے پڑھن لگا، اے 120 تو لے کے 123 نمبر آیت تک اے بات جیڑی میں بیان کرن لگا، اے حوالہ میں نال تاں واسطے دسنا کہ تسی جا کے خود اللہ دے قرآن نو کھول کے پڑھو اور سمجھو کہ رب دا قرآن کی اعلان کر رہا ہے۔ مولا فرماندے نے ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنا وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین
آج جیڑیاں 3-4 آیتاں میں تواڈے سامنے تلاوت کیتیاں نے، انہاں آیتاں نو ذرا دھیان نال سماعت فرماؤ، سمجھ کے انہاں نو اپنے دل و دماغ دے اندر جگہ دینا اور توجہ نال دیکھنا کہ رب نے ابراہیم علیہ السلام دے نظریات نو بیان فرمایا ہے، ابراہیم علیہ السلام دے عقائد نو بیان فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ کی ہے، نظریہ کی ہے، جدی اتباع کرن دا اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر نو بھی حکم دے دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے بے شک ابراہیم علیہ السلام کان امتن، او کلئی پوری امت سن۔ اے دا کی مطلب ہے؟ اے گل اللہ نے قرآن وچ کئی جگہ تے فرمائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کان امتن، امت سن۔ حالانکہ امت ایک بندے نو نہیں کیا جاندا، امت 2 بندیاں نو نہیں کیا جاندا، بلکہ امت دی اندر زیادہ افراد ہوندے نے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نو رب کہندے نے اے کلے ہی امت سن۔ کی معنی ہے دا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کلے نہیں رب دے دین دا اتنا کو کم کیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی توحید دی دعوت کلے نہیں اینی کو دے چھڑی ہے، جویں ایک امت کم کر دی ہے، جنہ کو کم ایک امت دا ہوندا ہے نا، اینا کلے ابراہیم علیہ السلام نے کر چھڑیا ہے۔ جنی کو دعوت ایک جماعت دیا کر دی ہے، اینی دعوت اللہ دی توحید دی کلے ابراہیم علیہ السلام نے دے چھڑی ہے۔ اور اینا دی مزید سیرت کی ہے، رب حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت بیان کردا ہے، انہاں دے کردار نو بیان کردا ہے، انہاں دے نظریے تے عقیدے نو بیان کردا ہے۔ اور مایا ابراہیم علیہ السلام کان امتن، او کلے پوری امت سن، قانتا للہ، او فرمایا اللہ دے فرما بردار سن، حنیفہ تے یک طرفہ مسلمان سن۔ اے 2 گلاں رب نے اس آیت وچ بیان کیتیاں نے، 3 گلاں۔ پہلی گل تے اے کہ کلے ہی امت سن، اور دوسری گل اے رب نے دسی ہے کہ فرمایا قانتا للہ، او اللہ دے فرما بردار سن، اللہ دے اطاعت گزار سن۔ جیڑا بھی آرڈر رب دی طرفوں آندا ابراہیم علیہ السلام انہوں پورا کر کے دکھا دیندے۔ اگر بیٹے نو، اگر ماں تے پتر نو اپنے آپ تو جدا کر کے جنگل بیابان دے اندر رکھن دا حکم ہوندا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے متھے تے وٹ نہیں پایا، فرما برداریاں کر کے دکھا دیتیاں نے۔ اگر بیٹے نو ذبح کرن دا رب دی طرفوں آرڈر ہوندا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے متھے تے وٹ نہیں پایا، اپنے بیٹے نو چھری تھلے رکھ کے دکھا دیتا ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام نو اگ وچ جان دا آرڈر ملدا ہے، متھے تے وٹ نہیں پایا، فرما برداریاں کر کے وکھا دیتیاں نے۔ اگر اپنے باپ، اپنی قوم، اپنا وطن چھڈن دا حکم ہوندا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے متھے تے وٹ نہیں پایا، اپنا وطن، علاقہ، گھر بار، باپ ماں چھڈ کے وکھا دیتا ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام نو رب نے بیت اللہ بنان دا آرڈر کیتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے فرما برداریاں کر کے وکھا دیتیاں نے۔ یعنی کوئی ایسا حکم رب دی طرفوں نہیں آیا کہ جنوں ابراہیم علیہ السلام نے من کے نہیں وکھا دیتا، فرما برداری کر کے نہیں وکھا دیتی۔ اس لئے تے رب نے انہاں دی صفت بیان کی تھی ہے، قانتا للہ، ابراہیم علیہ السلام اللہ دے بڑے فرما بردار سن، حنیفہ یک طرفہ مسلمان سن۔ یک طرفہ دا کی معنی ہے؟ ایتل ڈگن والا، اوتل ڈگن والا، کدی سجے جا کے متھے ٹیکن والا، کدی کھبے جا کے متھے ٹیکن والا، کدی یودے اگے ڈگن والا، کدی یودے اگے ڈگن والا، کدی اونوں آواز مارن والا، کدی اونوں سہرن والا، کدی اونوں پکارن والا۔ انج دا ابراہیم علیہ السلام نہیں سی، حنیفہ، جدوں بھی ضرورت پئی ہے ابراہیم اگر ڈگ گئے تے کلے عرش والے رب اگے ڈگ گئے، جدوں بھی ضرورت پئی ہے اگر سر چکایا تے کلے عرش والے اگے چکایا، جدوں بھی ضرورت پئی ہے مدد لئی پکاریا تے کلے عرش والے رب نو پکاریا۔ اے ہے مانا حنیفہ، یک طرفہ مسلمان سن۔ اور ایدو اگے تے میرے رب نے کمال دی وضاحت فرما چھڑی ہے، فرمایا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ،
اور اپنے آپ نو ابراہیمی کہلوانے والو، ابراہیمی سنت دے مطابق قربانیاں کرنے والو، ابراہیمی سنت دے مطابق جانور ذبح کرنے والو، ابراہیمی سنت دے مطابق عید الاضحیٰ دے اوپر اپنے جانور قربان کرنے والے ہو، تے نالے تسی ابراہیمی سنت پوری کر دے ہو، نالے قبراں تے جا کے سجدے بھی کر دے ہو، نالے ابراہیمی سنت پوری کر دے ہو، نالے مشکل ویلے کدی کسے نو آواز مار دے ہو، کدی کسے کولوں مدد منگ دے ہو، کدی کسے کولوں مدد منگ دے ہو، نالے سنت ابراہیمی پوری کر دے ہو، نالے رب نال شرک بھی کر دے ہو، جبکہ جس نبی دی سنت پوری کر رہے ہو، جس نبی دے کردار نو تسی نبھا رہے ہو، اس نبی دا کردار ایسی، اس نبی دی سیرت ایسی، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نبی مشرک نہیں سی، بولو نبی مشرک، ابراہیم علیہ السلام سارے بولو مشرک نہیں سن، ابراہیم علیہ السلام نے کدی بھی بولو شرک کیتا، کنے سال تک رب نے پتر نہیں دیتا، اولاد نہیں دیتی، بعض مفسرین نے لکھیا ہے 82 سال دی عمر میں جا کے پہلا پتر ملیا، بعض نے لکھیا ہے 120 سال دی عمر میں جا کے پہلا پتر ملیا، اور جے 82 سال بھی من لئیے تے 82 سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد تو بغیر گزار لینے، پر اولاد دے حصول واسطے رب تو علاوہ کسی اور دا دروازہ کھٹکھٹایا نہیں، کھٹکھٹایا، رب تو علاوہ کسی اور کو نہیں منگیا، اللہ تو علاوہ کسی اور اگے سجدہ نہیں کیتا، کسی دے طوید دھاگے لے کے نہیں پائے، کسی کو جا کے جناب شرک والے اعمال نہیں کروائے، ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال تک اولاد تو بغیر کر لینے، پر ابراہیم نے رب تو علاوہ کسی اگے چولی بھی بولو پھیلائی نہیں پھیلائی، آج مانا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم علیہ السلام مشرک، سارے بولو مشرک نہیں سن۔ انہیں ادو اگلی گل بھی سنے آجے، ابراہیم علیہ السلام کیویں دے سن؟ فرمایا شاکرا لِأَنْعُمِهِ، شاکرا لِأَنْعُمِهِ، آج جڑا لفظ ہے نا بڑے دھیان نال اپنے دل و دماغ جگہ دیو اینو، شاکرا لِأَنْعُمِهِ، فرمایا ابراہیم علیہ السلام اللہ دیاں نعمتاں دے شکر گزار بندے سن، کی سن؟ سارے بولو کی سن؟ پتہ لگا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام شکر گزار سن تے انہاں دے پیروکاراں نو بھی کی ہونا چاہیے؟ شکر گزار ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں سن، انہاں دے پیروکار بھی بولو مشرک ہو سکدے۔ ابراہیم علیہ السلام یک طرفہ مسلمان سن، انہاں دے پیروکار بھی یک طرفہ مسلمان ہونے چاہیے نے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ دے فرما بردار سن، انہاں دے تابع داراں نو بھی رب دا فرما بردار ہونا چاہیے۔ اے تقاضا کردا ابراہیم علیہ السلام دے تابع دار ہونا اس بات کا متقاضی ہے کہ جو سیرت اور کردار ابراہیم علیہ السلام دا وہی کردار ساڈا ہونا چاہیے۔ تسی آگو کہ مزید صفتاں کیڑیاں رب نے بیان کیتیاں نے سنے آجے، فرمایا شاکرا لِأَنْعُمِهِ، ابراہیم علیہ السلام اللہ دیاں نعمتاں دے شکریہ ادا کرنے والے سن، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نو اساں چن لیا سی، اساں انہاں نو صراط مستقیم دی رہنمائی عطا فرما دیتی، اساں انہاں نو صراط مستقیم پر چلا دیتا۔ ان ایدو اگلی جڑی گل ہے نا او بڑی دھیان نال سنن والی ہے۔ اللہ فرماندے نے اے تے اساں انہاں دیاں صفتاں بیان کیتیاں نے نا، ابراہیم علیہ السلام فرما بردار سن، یک طرفہ مسلمان سن، مشرک نہیں سن، اللہ دیاں نعمتاں دا شکر ادا کرنے والے
سن، رب دے چنیدہ بندے سن، اللہ نے انہاں نو صراط مستقیم تے چلا دیتا سی۔ تے ہن اگلا آرڈر سن لیا جے ذرا، اے آرڈر تانوں وی ہے تے مینوں بھی ہے، کیونکہ اے آرڈر رب نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دیتا ہے۔ اور اے آرڈر کی ہے؟ اللہ فرماندے نے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ فرمایا اے دنیا جہان دے لوگو، تساں ابراہیم علیہ السلام دی سیرت سن لئیے، تساں انہاں دا کردار سن لیا ہے، ہن اگوں حکم بھی سن لو۔ اساں اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو حکم دے دیتا ہے۔ اللہ کی حکم دیتا جے؟ فرمایا میں آکیا سونیا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے میرے محبوب نبی جی تسی ابراہیم علیہ السلام دے دین دے تابعدار بن جاؤ، تسی ابراہیمی دین دے پیروکار بن جاؤ، تسی ابراہیمی دین دے پیچھے چلن والے بن جاؤ۔ اے رب نے حکم دیتا ہے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد، سارے آقوں والا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی دا نام سن کے خاموش نہ رہیا کرو، درود پڑھیا کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو میرے رب نے حکم دیتا ہے سونیا تسی دین ابراہیم دے تابعدار بن جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں سن، تو بھی شرک نہیں کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تو علاوہ غیر کے ٹکن والے نہیں سن، تو بھی غیر اللہ کے نہیں ٹکنا۔ ابراہیم علیہ السلام صراط مستقیم دے سن، تو بھی صراط مستقیم دے رہنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ دیاں نعمتاں دے شکر گزار سن، تو بھی شکر گزار بندے بننا ہے۔ ابراہیم مشرک نہیں سن، تو بھی شرک بولو کرنا نہیں کرنا۔ اے اللہ نے حکم دیتا ہے آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو، تے جیڑا حکم رب نے اپنے نبی نو دیتا ہے وہی حکم نبی دی امت نو دیتا ہے۔ کیوں جی اسی بھی اس حکم دے پابند ہیں وہاں کے نہیں؟ کی حکم ہے؟ شرک نہیں کرنا، صراط مستقیم چھڑ کے اور کسے رات نہیں ٹرنا، اللہ دیاں نعمتاں دا شکر گزار بندہ بن جانا ہے، اللہ دا مطیع فرما بردار بن جانا ہے، اللہ دا فرما بردار بندہ بن جانا ہے۔ اے رب نے حکم دے دیتا ہے، ابراہیم علیہ السلام دی سیرت بھی بیان کر دیتی ہے، انہاں دا کردار بھی بیان کر دیتا ہے، اور نال امت نو اے بھی دس دیتا ہے کہ ایسے کردار دے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بھی یہ ہوئی کردار بنانا ہے، تو بھی یہی طریقہ اپنانا ہے۔ ہن ویکھو نا عید الاضحیٰ دی آمد ہے، اور کوئی چند دنوں تک عید الاضحیٰ آئے گی، لوگ قربانیاں دے جانور خرید رہے، جانور قربان کرن گے، لیکن یہ دسو جدا عقیدہ ابراہیم علیہ السلام دے عقیدے ورگا نہیں، وہ جننے مرضی جانور قربان کرے وہ دے قربانی دا کوئی مول پائے گا؟ کوئی مول نہیں پائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام شرک نہیں سن کرتے، جیڑا شرک کرتا ہے وہ جانور جننے مرضی ذبح کر لے، او دا عقیدہ خراب ہے تے او دے عمل دا مول نہیں پینا۔ اس واسطے اگر اسی قربانیاں کرنا چاہنے ہاں اور اپنے آپ نو ابراہیمی کہلوانا چاہنے ہاں، پھر ضروری ہے کہ اسی ابراہیم علیہ السلام دے عقیدے ورگا عقیدہ بنا لئیے۔ کیوں جی ضروری ہے کہ نہیں؟ ہن عقیدہ ابراہیم علیہ السلام دا کی ہے؟ ما کان من المشرکین، سارے بولو ہاں، ما کان من سارے پڑھ لو قرآن دی آیت ہے، ما کان من ابراہیم علیہ السلام مشرک، جیڑا قبر نو سجدہ کردا ہے وہ شرک کردا ہے کہ نہیں؟ تے شرک کرن والے نو کی آندے نے؟ بولو، چوری کرن والے نو کی آندے نے؟ ڈاکا مارن والے نو کی آندے نے؟ زنا کرن والے نو کی آندے نے؟ بدکاری کرن والے نو کی آندے نے؟ تے شرک کرن والے نو کی آندے نے؟ کئی آندے نے، آندے نہیں نہیں، پاویں قبراں نو
نو سجدہ کردے نے پر چونکہ کلمہ پڑھیا نے مشرک نہ آکھو. میں نہ کلمہ پڑھیا نے تے چوری کرنے والے نو چور کیوں آندے ہو؟ کلمہ جو پڑھیا نے تے ڈاکا مارن والے نو ڈاکو کیوں آندے ہو؟ اور کلمہ جو پڑھیا نے تے زنا کرن والے نو زانی کیوں آندے ہو؟ بدکاری کرن والے نو بدکار کیوں آندے ہو؟ کلمہ جو پڑھیا نے. جیڑا بندہ جویں دا کردار وکھائے گا اوویں دا اپنے آپ نو وکھوائے گا. کیوں جی کردار ویکھ کے ہی ہوتے مہر لگدی ہے نا. نماز پڑھن والے لوگ کی آندے نے نمازی, تے جڑا نماز نہ پڑھے انہوں کی آندے نے بے نمازی. کردار ویکھ کے مہر لگدی ہے. ہن جیڑا قبراں دا پجاری ہے, جیڑا غیر اللہ دا پجاری ہے, اور قبر دی پوجا کرے یا زندے پیر دے سامنے سجدے کرے یا درخت پوجے یا جانور پوجے یا انسان پوجے, زندہ پوجے یا مردہ پوجے, اے رب تو علاوہ جیڑا بھی جنوں بھی پوجے گا بولو کی بن جائے گا؟ مشرک بن جائے گا. تے رب کی آندا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے ما کان من المشرکین, اللہ فرماندے نے میرے ابراہیم مشرک نہیں سن. تے جس نبی نو رب نے آکھیا نا سونیا تسی بھی ابراہیم دے دین دی پیروی کرو, او نبی بھی مشرک نہیں سن. آکھو گے کتے لکھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے آکھیا ہوئے کہ میں مشرک نہیں. لو سن لو, اللہ فرماندے نے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. 8واں پارہ جے رب دے قرآن دا, لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین. اے تو پچھلی آج سنیا جے فرمایا کل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سونے تسی اعلان کر دیو, اے دنیا جہان دیو لوگو سن لو, اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. اللہ نے مینوں صراط مستقیم دی ہدایت عطا فرما دی ہے. اللہ نے مینوں سیدھی راہ تے چلا دیتا ہے. مینوں رب نے آکھیا سونیا سیدھی راہ تے چل پو, تے سیدھی راہ کیڑی ہے؟ دین قیما ملت ابراہیم حنیفا. میں اس دین ات کارمندہ جڑا دین ابراہیم علیہ السلام ہے, یک طرفہ دین ہے. وما کان من المشرکین, ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں سن, تے میں اس دین دا پیروکار ہاں, میں بھی مشرک نہیں. اللہ دے نبی مزید وضاحت کر دیو, فرمایا سونیا کہہ دیو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی, اور لوگوں میری نماز, میری قربانی, میری زندگی, میری موت صرف اور صرف اللہ رب العالمین واسطے وے. لا شریک لہ و بذالک امرت, لا شریک لہ, میں محمد اعلان کرنا اللہ دا کوئی شریک, سارے بولو اللہ دا کوئی شریک, وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ, تے ایسے گل دا رب نے مینوں حکم دیتا ہے کہ شرک نہ کریا جے, اس واسطے میں شرک نہیں کرتا. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, میں سب تو پہلا مسلمان ہاں, میں مشرک, میں شرک بولو کردا نہیں کردا. ایک کون اعلان کر رہے نے؟ جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں پتہ لگا میرے پیغمبر دا بھی نظریہ اوہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام دا نظریہ ہے، میرے پیغمبر دا بھی عقیدہ اوہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ ہے، اور انہاں دوواں نبیاں دا نظریہ تے عقیدہ اے وے ما کان من المشرکین کہ مشرک، لہذا آپ دا کوئی بھی تابعدار بولو مشرک ہو سکدا، اور جیڑا شرک کرتا ہے انہوں فکر کرنا چاہیے کہ میں نبی محمد دی امت وچ بھی ہے ماں کہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ساڈے نبی مشرک نہیں سن، میرے نبی نے کدی قبراں والیاں نو آواز ماری، کدی انہاں کولوں مدد منگی، ویکھو نا میرے پیغمبر تو پہلا کڈے کڈے جلیل القدر پیغمبر آئے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کڈے کڈے جلیل القدر پیغمبر آئے، فوت ہو گئے نے، انہاں دیاں قبراں موجود نے، میرے نبی نے کدی کسی دا واسطہ پا کے بھی اللہ کو دعا کی تھی، کدی میرے نبی نے انہاں نو مشکل کشائی واسطے حاجت روائی واسطے پکاریا، پتہ لگا میرے نبی بھی مشرک، ابراہیم علیہ السلام بھی مشرک، تے انہاں دوواں دا جڑا پیروکار ہے او بھی مشرک ہو سکدا، اور قربانیاں دین تو پہلا ایتھے ویکھ لیا جے ایتھے ایمان ہے کہ شرک ہے، جے ایتھے شرک ہے، جے ایتھے غیر اللہ دی پوجا ہے، جے ایتھے غیر اللہ نو مشکل ویلے پکارن والا رول ہے تے پھر قربانی ضائع نہ کر، اس قربانی دا کوئی مول نہیں ہو پینا۔ آؤ میں دساں تانوں ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ کی ہے، میں نے دسو بندہ دعوت اسے چیز دی دیندا ہے جیڑا او دا اپنا نظریہ ہوندا ہے، انجی گل ہے نا، اپنا جو نظریہ ہوندا ہے دعوت بھی بندہ اسے چیز دی دیندا ہے، تے آ ویکھو ہم والا ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے نے، سب تو پہلے میں تواڈے سامنے دعوت ابراہیم علیہ السلام دی رکھنا چاہنا جیڑی انہاں اپنے گھر تو شروع کی تھی ہے، دو مقام ایسے نے جتھے اللہ نے اس بات دی وضاحت فرمائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت دا آغاز کیتا ہے تے اپنے گھر تو کیتا ہے، کتھوں کیتا ہے؟ کیونکہ میرے نبی ابراہیم علیہ السلام دے گھر دے اندر شرک سی، آپ دا جڑا باپ سی او بت بناندا سی، بولو کی کردا سی؟ بت، او دا نام سی آزر، کی نام سی؟ ایک گل یاد رکھیا جے، کئی لوگ نہیں ماندے، آندے نے نہیں جی نہیں ابراہیم دا باپ نہیں او تے چاچا لگدا سی، یہ غلط بات ہے، دلائل دے اعتبار نال ہون چکے نہ وقت نہیں کہ میں دلائل تواڈے سامنے رکھاں، دلائل دے اعتبار نال اے بات پائے ثبوت نو پہنچ چکی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دا باپ آزر سی تے آزر بت بناندا سی، آزر بولو بت، بت گھردا سی، بت بناندا سی، اے دے بنائے بت جگہ جگہ تے ویکھدے سن، اے دے بنائے بت جگہ جگہ تے پوجے جاندے سن، تے جدو ابراہیم علیہ السلام نو رب نے توحید دی سمجھ دیتی، نبوت عطا فرما دیتی، حکم دیتا کہ لوکاں نو صراط مستقیم تے لیاؤ، دعوت دیو، تے دعوت اپنے گھر تو شروع کی دی ہے، فرمایا قرآن نے ذکر کیتا ہے، مولا فرماتے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا۔
اپنے گھر تو دعوت کی شروع. فرمایا اللہ کہندے نے سونیا میرے ابراہیم دا ذکر ذرا قرآن چو پڑھ کے انہاں نو سناؤ. ہاں اللہ کی ذکر سناواں؟ فرمایا انہو کان صدیقا نبیا. ابراہیم علیہ السلام رب دے سچے نبی سن. ایسے نبی سن جڑے صدیق بھی سن. بولو کی سن؟ سارے بولو کی سن؟ صدیق. صدیق پتہ کنوں آندے نے؟ جیڑا بہت زیادہ سچ بولے, جہدے کولو کدی بھی جھوٹ بولنا ثابت نہ ہوے, انہوں آندے نے صدیق. تے رب کہندا ہے میرا نبی ابراہیم جھوٹ نہیں سن بول دے, ہمیشہ سچ بول دے سن. ابھی سیرت جے ابراہیم علیہ السلام دی. ابراہیم علیہ السلام سولی تے چڑھ گئے پر جھوٹ بولیا نہیں بولیا. اگ وچ ڈگ پے پر جھوٹ بولیا. جیل وچ ٹر گئے پر جھوٹ بولیا نہیں بولیا. ابراہیم علیہ السلام نے غلط بیانیاں نہیں کی دیاں. اللہ مینوں تانوں بھی جھوٹ کولوں محفوظ فرما رہا ہے. اسی تے جانور بھی خریدن جانے ہاں تے جھوٹ بولنے ہاں. قربانی دا جانور خریدن جانے ہاں تے جھوٹ خرید کے لے آنے ہاں تے جھوٹ دے سہارے نال. ویچن والا ویچ دے تے جھوٹ بول دے. دکان تے بہ کے اسی جھوٹ بولنے ہاں, کمائیاں کرنے ہاں جھوٹ بول کے. گھراں وچ جھوٹ, بازاراں وچ جھوٹ, کاروبار وچ جھوٹ, ساڈی عام زندگی دے اندر جھوٹ, اولاد نال جھوٹ, ماں پیو نال جھوٹ, بہناں بھراواں نال جھوٹ. کیوں جی دسو ہاں اس وقت جھوٹ دا راج ہے کہ نہیں ساڈے معاشرے دے اندر؟ اینا کو جھوٹ لوکی مار دے نے کہ انجی لگدا جی میں سچ ہی سچ بول دے نے. اینا کو جھوٹ ماریا جاندا ہے. تے زندہ رہے آ ساڈا سوشل میڈیا, اے دے تے 100 وچوں 95% چلدا ہی جھوٹ ہے. تے جھوٹ نو ہی اسی اگے پھیلائی جانے ہاں, تحقیق کرتے ہی نہیں. پر جی دی سیرت سنن آئے, انہاں دا سیرت دا پہلو رب نے کی بیان کیتا ہے؟ انہو کان صدیقا نبیا. پہلا آکھیا سچے سن, پھر آکھیا نبی سن. پہلا کی آکھیا, پھر کی آکھیا نبی سن. رب نے آکھیا پہلا انہاں دا کردار سن لو کہ ابراہیم علیہ السلام جھوٹ نہیں سن بول دے, سچے سن, صدیق سن, تے اللہ دے نبی سن. تے دعوت شروع کی تھی ہے نا کتوں؟ فرمایا اذ قال لابیہ یا ابتی. اتھوں مینوں تانوں ایک سبق مل رہا کی باہر اسی واز و تبلیغ دے میدان سجائے ہوندے نے, گھر ساری دی مخالفت ہو رہی ہوندی ہے. گھراں دے اندر کتاب و سنت دی مخالفت, تے باہر اسی جناب واعظین تے خطابات تے علماء تے جناب اوہ کیا بات ہے, ایڈا پیارا واز. تے گھر دے اندر پاویں اولاد او دے خلاف چل رہی ہوے, بیوی او دے خلاف چل رہی ہوے, آپ حضرت صاحب پاویں گھر دی زندگی جو دے خلاف چل رہے ہون. اللہ معاف کرے, کئی ایسے بھی ہے نے بد نصیب میری برادری دے, برادری تو مراد ساڈے ورگے کئی علماء ایسے مولوی حضرات نے جڑے واز کرن تے آن تے لوکاں نو روا روا کے مار دے نے. تے گھر جاندے نے تے بیگم تنگے, ماں تنگے, بہنا تنگ نے, بھرا تنگ نے, سارا کارے نہ تو آوازدار ہے. تے باہر تبلیغ دے میدان سجے نے, گھر دے اندر اپنی ذات دے اندر بالکل خلاف. اللہ فرماتے نے میرے ابراہیم دا تذکرہ سونیا کرو. اللہ کیویں کراں؟ فرمایا وعد گھر تو شروع کیتا یا ابتی. یا ایتھے کئی آندے نے او جی جے میرے ماں پیو غلط ہون تے میں اوتھے کی کر سکنا؟ جو ابراہیم علیہ السلام نے کیتا ہے, کی کیتا ہے؟ یا ابتی, اے میرے ابا جی. تسی ابا جی ہو
پر میری گل سن لو، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابا جی انہاں دی پوجا کیوں کرتے ہو جڑے سن بھی نہیں سکدے، ویکھ بھی نہیں سکدے، مشکل ویلے تواڈے کم بھی نہیں آ سکدے؟ ابا جی انہاں دی پوجا کیوں کر دے؟ قوم نو ہالے جا کے نہیں آکھیا، پہلا گھر تو گل شروع کیتی ہے۔ لمتا ابا جی لمتا تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ایتھے ایک اور بھی پہلو نکل رہا ہے، اور اگر ماں باپ غلطی تے ہون، شریعت دے خلاف چل دے ہون ضرور ہے، پر ادب دا پہلو ہتھوں نہیں جان دینا۔ اب کوئی ابراہیم علیہ السلام سمجھاندے نے تے ادب کنا کو ہے، یا آبتی، اے نہیں آکھیا اوے ابا، اے نہیں آکھیا نی اماں، اے نہیں آکھیا او بابا، اے نہیں آکھیا، کی آکھیا یا آبتی، اے میرے پیارے ابا جی، یا بولو بولو یا اے میرے پیارے ابا جی۔ پتہ لگا ماں آپ، پر میں چونکہ اللہ دا نبی بن چکیا ہاں، اس واسطے تسی میرے پیچھے لگ پو، میں تانوں صراط مستقیم دی راہ وکھا دیاں گا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے پیارے ابا جی، اللہ تو علاوہ تسی جیدی بھی عبادت کرو گے شیطان دی پوجا ہوئے گی، رب تو علاوہ جیدی بھی عبادت کرو گے کدی ہوئے گی؟ سارے گج کے بولو، رب تو علاوہ جنوں بھی سجدہ کرو گے اصل وچ کنوں ہوئے گا؟ اور جے تو پیراں نو سجدہ کرنا ہے او شیطان نو سجدائی، جے تو قبراں نو سجدہ کرنا ہے او شیطان نو سجدائی، جے تو سورج نو سجدہ کرنا ہے او شیطان نو سجدائی، جے تو چند نو سجدہ کرنا ہے او شیطان نو سجدائی، جے تو پتھراں نو سجدہ کرنا ہے او شیطان نو سجدائی، جے تو حجراں نو سجدہ کرنا ہے او شیطان نو سجدائی، جے تو مریاں نو سجدہ کرنا ہے او شیطان نو سجدائی، جے تو زندیاں نو سجدہ کرنا ہے او شیطان نو سجدائی۔ فرمایا ابا جی لا تعبد الشیطان، اج جنہاں نو تسی سجدے کردے ہو اے اصل وچ شیطان دی پوجا ہے۔ ابا جی میں تانوں سمجھانا شیطان دی عبادت نہ کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ ابا جی شیطان رحمان دا بڑا نافرمان ہے، تے فرمایا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن۔ ابا جی تسی متھے تے وٹ بھی پاندے ہو، جھڑک دے بھی ہو، ڈانٹ دے بھی ہو، تسی مینوں دھمکیاں بھی لاندے ہو، سخت سست بھی آندے ہو، پھر بھی میں تانوں ڈکنا وا انہاں دی پوجا نہ کرو، پھر بھی تانوں سمجھانا وا انہاں دی عبادت نہ کرو۔ ابا جی تہاڈی سختی دے باوجود میں پھر بھی تانوں واز کری ہونا، پتہ جے کیوں کری ہونا، اے کیوں پیا کرنے؟ فرمایا انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن۔ ابا جی مینوں ڈر لگدا تسی رحمان دی پکڑ وچ نہ آ جاؤ، میں تانوں اپنے رب دی پکڑ کولوں بچانا چاہنا، رب دے عذاباں کولوں۔ بولو کی کرنا چاہنا؟ تے اسی تانوں اے بات تو ہی تک کیوں سنانے ہیں؟ حالانکہ سانوں بھی پتہ ہے کہ کئیاں نوں اے بات ہضم نہیں ہوندا، کئیاں سن کے آکھنے اے ویکھو نا جی فرقہ واریت پھیلا رہے نے، ویکھو نا جی کی لوڑ اختلافی مسئلے بیان کرن دی؟ اوے لوڑ ہے وے انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اسی بھی چاہنے ہیں رب تانوں ساریاں نوں اپنے عذاب تو محفوظ فرما لوے، اس واسطے تانوں سمجھانے ہیں، اس واسطے او مسئلے بیان کرنے ہیں جنہاں دی دل دل وچ تسی پھسے ہو۔ میرے متعلق بہت سارے لوگاں دا یہ خیال ہے ایک گل ولاندا نہیں، منہ تے دے ماردا ہے، سخت بڑا ہے، یہ نرمی کوئی نہیں۔ میں اللہ دا شکر ادا کرنا کہ کل قیامت نو رب دے سامنے جاواں گا تے میں رب دے سامنے کہن والا ہوواں گا اللہ میں کسے دے منہ نو ویکھ کے تیری توحید بیان کرنی نہیں سی چھڈی، کسے دے غصے نو ویکھ کے تیرا دین بیان کرنا نہیں سی چھڈیا۔ لوکی مخالفت کرتے سن، پرواہ نہیں کیتی، اللہ تیرا دین جننے جو کہ ہیں وہ سناندے رہے۔ جے مسئلہ سود دا ہوئے تے اللہ دی رحمت نال اسی حق دا اعلان کرنے ہیں، مسئلہ شرک دین دا ہوئے، توحید دا ہوئے،
اسی کھول کھول کے بیان کرنے ہاں مسئلہ میرے نبی دی سنت دا ہوے بدعات دا ہوے اسی اللہ دی رحمت نال کوئی کمی چھڑ دے پاویں لوکاں نوں غصہ لگدا ہے پاویں لوگ متھے تے وٹ پاندے نے کئی لوگ جمعہ پڑھنا بھی چھڑ جاندے نے کوئی گل نہیں اسی اللہ دا دین سنانا ہے کدے واسطے اللہ واسطے اور انشاءاللہ مرد دم تک سناندے رہاں گے یہ سبق سانو ملیا کتھوں ابراہیم علیہ السلام کو یا ابدی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن ابا جی میں ڈرنا کدرے رحمان دی پکڑ وچ تسی نہ آ جاؤ اس واسطے میں تانوں سمجھانا ایک کڈا پیارا آواز کیتا ابا جی نو تے ابا جی نے ہونا کوئی جواب پتہ کی دیتا ہے لو ابا جی دا جواب سن لیا جے قال اراغب انت عن الہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا اور ماندے نے باپ کو جواب دیندے او میرے پترا تو میرے خداواں دی توہین پیا کرنا تو میرے الہاواں دی توہین پیا کرنا تو انہاں تو منہ موڑ کے بیٹھا سن لے میں اعلان کرنا پتر میں پیو ہو کے تیرے سامنے اعلان کرنا یا تے میرے خداواں دی توہین کرنی چھڑ دے یا پھر میں تینوں پتھر مار مار کے سنگسار کر دیاں گا یا پھر میرا گھر چھڑ کے ٹر جا میں تینوں ایتھے نہیں رہن دینا یا مرن واسطے تیار ہو جا یا گھر بوا چھڈن واسطے تیار ہو جا ہن ذرا کردار ویکھیا جے ابراہیم علیہ السلام دا ایتھے دے بڑے بڑے حاجی نمازی تے مولوی لمبے بہ جاندے نے نا او جی مخالفت لوگ بڑی کردے نے کی کریے ٹھیک ہے جنہ کو ساٹوں بندہ سی 10 چھڑیا ہے ان اگوں نہیں مندے تے کی کریے ابراہیم علیہ السلام نو باپ کی آمد ہے یا توحید دی گل کرنی چھڑ دے یا پتھر کھان لئی تیار ہو جا یا میرا گھر چھڑ کے چلا جا تے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ قال سلام علیک قالا سارے پڑھ لو ہاں قالا کی یہ زمان ہے ابا جی جے گھر چھڈن دی گل ہے تے سلام ہوئے میں جا رہا جے سلام ہوئے میں گھر چھڑ سکنا پر اللہ دی توحید دی دعوت دینی نہیں چھڑ سکتا میرے پیغمبر علیہ السلام نے لوکاں نے بیت اللہ وچوں ہجرت کرن تے مجبور کیتا بولو کیتا بیت اللہ چھڑ دیتا میرے نبی نے روندیاں چھڑیا اکھاں چ آنسو سن جدوں چھڑیا بابا جی سمسام لکھ دے نے مڑ مڑ پہ ویکھن نالے ہنجو نے کیریاں میرے نبی جدوں مکہ چھڑیا مڑ مڑ پہ ویکھن نالے ہنجو نے کیریاں چک لیاں اللہ اتھوں رزق دیاں ٹیریاں کرساں نہ کرساں پھر زیارتاں میں تیریاں اللہ نو معلوم ہے ہی بات تقدیر دی چوک وسین دی ڈٹھی جگاں دے پیر دی چاندہ سی دل تھے پردہ نمازاں میں لوکاں دی کنی پاندا نیک آوازاں میں رب دے اگے کردا نیک نیازاں میں پر نہیں اولاد تیری نیک خمیر دی چوک وسین دی ڈٹھی جگاں دے پیر دی روندیاں میرے نبی نے بیت اللہ چھڈ دیتا پر رب دی توحید دی دعوت چھڈی اسی آنے توحید دی خیر صلی یار ساڈے رہنے چاہیے نے توحید دی خیر صلی برادری نہیں چھٹنی چاہیے توحید دی خیر صلی خاندان نہیں چھڑ سکتے توحید دی خیر صلی گھر بوا تے نہیں نہ چھڈیا جاندا پر میرے نبی نے تے سیدنا ابراہیم دونوں نے اپنے کردار تو اے دسیا سارا جہان چھڈیا جا سکتا ہے اللہ دی توحید چھڈی نہیں جا سکتی اللہ مینوں تانوں وی ایہو جی سیرت اپنان دی توفیق عطا فرمائے ایہو جا کردار اپنان دی توفیق عطا فرمائے سیرت ابراہیم علیہ السلام انشاءاللہ ایتھوں ہی بقیہ اگلے جمعے بیان کرنا شروع کراں گا اللہ مینوں تانوں کتاب و سنت دی سمجھ عطا فرمائے سبحان اللہ